اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں طہارت سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے بتایا تھا کہ الطہور شعبۃ من الایمان، طہارت پاکی کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا الطہارۃ نصف من الایمان، طہارت جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو حاضرین، کل ہم نے آپ کو بتایا کہ پیشاب کی وجہ سے جو ہے عذاب قبر ہوتا ہے، اور پیشاب کی وجہ سے جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے انسان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پیشاب سے نہ بچنے کے سبب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ہے قلب کے اوپر جو ہے سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام الصوفیہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جب کھال کھینچنے کا حکم دیا گیا اور شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے جلادوں نے کھال کھینچنے کے لیے تخت دار پر لے گئے، وہ چیزیں جو کھال کھینچنے والی تھیں، جو آلے دھاردار تھے، چھری تھی، چاقو تھا، نیزہ تھا، برچھا تھا، جس کے ذریعے سے جو ہے انسان کے جسم کو کاٹا جا سکتا تھا، ان تمام جو ہے کاٹنے والے جو ہتھیار تھے ان سب کا استعمال کیا گیا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر کھال کھینچنے کے لیے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ دھاردار آلہ جو ہے، چاقو، چھری، تبر، نیزہ، برچھا، یہ کوئی بھی اس پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ لوگ تھک گئے، پریشان ہو گئے سارے جلاد۔ اس کے بعد میں حضرت سے کہا کہ آپ کے جسم کی کھال ہم کیسے کاٹیں گے، جبکہ جو ہے آپ کے بدن کو جو ہے کوئی چھری، چاقو، برچھا کاٹتا ہی نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، میرا جسم جو ہے خوف خدا کی وجہ سے اور محبت الہی کی وجہ سے اور میرے مجاہدات کی وجہ سے جو ہے ایک فولاد بن چکا ہے، جس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں کاٹ سکتی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کمزوری رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا اور میرے پیشاب کا جو ہے ایک چھینٹا معمولی سا میرے دائیں پیر کے انگوٹھے کو لگ گیا تھا، بس
اس نے جو ہے میرے فولادی جسم کو اس حصے کو گلا دیا ہے، اور آپ نے جو ہے انگلی رکھ کر بتایا کہ یہاں ہے وہ حصہ، آپ یہاں پر چھری چلاؤ گے، چاقو چلاؤ گے تو ضرور وہاں سے جسم کٹے گا، میری کھال وہاں کٹے گی ضرور۔ تو حاضرین، جب جلادوں نے وہاں چھری لگائی تو وہاں سے جو ہے جسم کٹنا شروع ہو گیا، کھال کٹنے شروع ہو گئی، اور اس طرح سے جو ہے پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال جو ہے جسم سے کھینچی گئی۔ تو بتانا یہ ہے آپ کو کہ پیشاب اتنی نجس چیز ہے کہ وہ تصوف کے شہباز کو بھی جو ہے کمزور کر دیتا ہے۔ آپ نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے سمجھا ہوگا کہ جو تصوف کا شہباز تھا، معرفت الہی کا جو ہے سمندر تھا، بحر زخار تھا، لیکن پیشاب کے قطرے نے جو ہے اس کو ضعیف کر دیا، وہاں سے جو ہے اس کے جسم کا حصہ کمزور ہو گیا۔ تو عزیز اور دوستو، اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا لباس پہنو تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے پیشاب کر سکو اور طہارت کر سکو۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک معمولی جانور جو بکری ہے آپ گھر میں پالتے ہیں، جب اس کو پیشاب کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کمر کو جھکا دیتی ہے اور دونوں پیر کو پھیلا دیتی ہے، اور جو پیشاب کی جگہ ہے اس کو جو ہے نیچے کر کے جو ہے وہ پیشاب کرتی ہے۔ تو ایک معمولی جانور ہے بکری، اسی طرح سے گائے ہو یا بھینس ہو یا اور جو ہے درندوں میں سے جانور ہیں جیسے کتا ہے، اس میں مادہ جس کو کتیا کہا جاتا ہے، ان کو آپ غور کر کے دیکھو کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو کمر کو جھکا دیتے ہیں زمین کی طرف، دونوں پیر پچھلے پھیلا کر کے جو ہے وہ پیشاب کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کا پیشاب ان کے جسم کو نہ لگ سکے۔ تو ایک جانور ہو کر کے پیشاب سے اپنے جسم کو بچاتے ہیں، لیکن جو ڈگریاں لے کر کے بیٹھے ہیں، جو زمانے کے اندر اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، جو ماڈرن کہہ رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں۔ جانور تو بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اور سارا پیشاب جو ہے اس کے جسم کو لگ رہا ہے، چھینٹے پیر پر اڑ رہے ہیں، کچھ جو ہے پینٹ میں پیشاب لگ رہا ہے، کچھ جسم کو لگ رہا ہے۔ اس طرح سے جو ہے یہ ماڈرن لوگوں کا حال ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے یعنی دنیا، علم کی دنیا کے اندر بہت اونچے سمجھتے ہیں، جو اپنے کو قابل ترین لوگ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو عزیز اور دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں اور ان کے کلمے کا آپ نے جو ہے اعلان کر دیا ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو آپ کا ایمان اس وقت تک کہ کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کی طہارت کامل نہ ہو جائے۔ اور بچو عذاب قبر سے بھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے تمہیں جو ہے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی و یمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔